ویلکم بیک. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن کو کور کرنے والے بڑے سینئر صحافی متی اللہ جان نے جوائن کیا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم شیخ رشید صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اس وقت ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی ہے اور بقول فائنانس منسٹر کے 2 مہینے بعد شاید حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب، اس میں اسٹیٹ آف گورننس جو اس وقت ہو رہی ہے، آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ اس وقت واحد حل یہ ہے کہ میاں نواز شریف وہ ایک واحد لیڈر رہ گئے ہیں جن کو کہ اٹھنا چاہیے، اور شاید جس ریولوشن کی الطاف حسین نے بھی بات کی تھی اس طرح کی ریولوشن کا نواز شریف کو بھی حصہ بننا چاہیے. نہیں، دیکھیں، جو آپ ڈیموکریٹک سسٹمز کی بات کرتے ہیں، آج کل ایک ریکنسیلیشن کا ایک لفظ ہے. ریکنسیلیشن کدھر ہے پولیٹیکل؟ آپ سندھ میں دیکھیں جو کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور جو روز دن میں سندھ میں کیا ہوتا ہے، ایک کولیشن پارٹنر ادھر سے ریولوشن مانگتا ہے، باقی کولیشن پارٹنر ادھر ہی بیٹھے ہیں نا. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ پنجاب میں آپ دیکھیں ریکنسیلیشن، 2 بڑے مضبوط قسم کے ایک دوسرے کے حریف پی 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 ایم ایل این ایک ہی کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آلموسٹ آدھا. نواز شریف صاحب نے یہی تو چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، سارے پولیٹیکل لیڈرز نے بالکل ایبسرڈ قسم کی کمپرومائزز کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں گورننس ہو رہی ہے. جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا جمہوریت؟ کون سی جمہوریت؟ جمہوریت میں ایک اپوزیشن کا ایلیمنٹ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک گورنمنٹ کا ہے. اپوزیشن ہے ہی نہیں، ساری اپوزیشن اور جو ہونی چاہیے تھی وہ وہاں پی 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 کو کولیشن میں لے کے بیٹھی ہوئی پنجاب میں. پی 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 اندر یہ تو پولیٹیکل ایکیومن زرداری صاحب کا ہے نا کہ وہ ساروں کو ساتھ لے کے چلے. میں نے لکھا ہے کہ اندر سے کولیشن میں بیٹھ کے وہ اس گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیتی. سندھ کے آپ نے دیکھ لیا، فرنٹیئر بانٹ دیا کیونکہ این پی کا چاہیے ادھر سپورٹ، تو جاؤ کرو جو کچھ مرضی. آج پختونخوا میں آپ جائیں، اوپر سے نیچے پختونوں کی ذرا زندگی دیکھیں کس حال میں آپ کہیں گورنمنٹ ہے. دس از ناٹ اے گورنمنٹ ایٹ آل. پورے پختونخوا کا بیڑا غرق اوپر سے نیچے تک. آپ ذرا ایک چکر لگا کے آئیں. The point is، اس کو آپ ڈیموکریسی کے نام میں اگر آپ چلاتے رہیں یہ compromises and this that, there has to be principles behind compromises. اب آپ دیکھیں کہ آپ مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری چیزیں، تو میں نے ہم نہیں کر رہے، وہ وزیر اعظم نے آج ایک منٹ اس کی وضاحت کی ہے. میرا مطلب ہے جنرلی بات اب یہ جو آپ نے میاں صاحب والی بات جو میں نے لکھی ہے وہ یہ کہ جب اگر یہ اٹھ کے اپوزیشن پیش کرتے ہیں تو that would be a check on the government to do the right things. تو ممکن ہے کہ وہ ایون مارشل لاء والا بھی یا ریولوشن جس کی بات کرتے ہیں آدمی، اس کا بھی جو لائکلی ہوڈ ہے، چانسز کم ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب، کیا میاں نواز شریف صاحب میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس وقت نیشن کو لیڈ کر سکیں؟ دیکھیں جی، کیپیبلٹی آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، خٹک صاحب میں بھی ہے، متین میں بات. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. جو صاحب وسائل لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت آ گیا کہ نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے. اس نے یا ہاتھ آسمان پہ لگانے ہیں یا پاؤں زمین پہ لگانے ہیں. وہ کتنی دیر تک آصف زرداری کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا رہے گا؟ Now the time has come, the common man thinks کہ یار ہماری کوئی آواز نہیں ہے، ہماری کوئی آواز نہیں ہے. اور ایک یہ کہنا کہ ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں، دیکھو جمہوریت بچاؤ بھائی، کون چاہتا ہے کہ جمہوریت نہ بچے؟ ایک کرپٹ، ڈسآنیسٹ، سلگش اینڈ ایکسٹرا ویگن گورنمنٹ کانٹ سٹے. یہ جتنی سٹے میں یہ 2.5 سال ہوئے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے، فوج چاہتی ہے کہ ان کو ٹائم ملے. یار یہ کوئی نیا پھڈا نہ پڑ جائے. اور وہ اتنی جگہوں پہ پھنسی ہوئی ہے، وہ اتنے مسائل میں ہے، اور کوئی آدمی اب نہیں چاہتا کہ فوج کا رول جو ہے وہ دنیا میں بھی اور پاکستان. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فوج سامنے آئے. I repeat it again. Every day is not Sunday. کس دن منگل بدھ گوشت کا ناغہ بھی ہوتا ہے. So there are so many strategies and so many methods and so many ways اس میں سپریم کورٹ کا بھی کوئی رول نظر آ سکتا ہے متی اللہ جان صاحب؟ سپریم کورٹ کا رول تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جوڈیشری بھی ہماری شاید پرو ڈیموکریسی ہے. روز جتنی گالیاں دے رہی ہے جوڈیشری ان کو، اگر یہی پرو ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں جی، شیخ رشید صاحب تو سیاستدان ہیں، اور جس حکومت کا یہ حصہ رہے، یہی حکومت تھی جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو ایک کمرے سے اٹھا کے باہر پھینکے. نہیں، متی اللہ جان صاحب، بات آج کی ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جوڈیشری بھی پرو ڈیموکریسی ہے. وہی حکومت تھی جو ان کو لائی تھی. نہیں شیخ صاحب، بالکل حکومت جو بھی لائی تھی مذاکرہ کرے آپ، نہیں علیحدہ ہوگا. مجھے صرف ایک بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ روم نمبر 1 میں میں نے جتنی بار بھی کیسز کی سماعت سنی، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور 16 ججز جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے، ان کی ایک جگہ پہ جس کو کہتے ہیں سوئی اڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے حکومت
اور چند فیصلے جو انہوں نے آئینی امور کے اوپر کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کا، مطلب کچھ ایسے مقدمے بھی زیر سماعت ہیں جس میں فوج بھی انوالو ہے، جس میں خفیہ ادارے بھی انوالو ہیں، مسنگ پرسن کا کیس ہے، اصغر خان کی پٹیشنیں ہیں، وہ چیزیں سامنے نہیں آتی، اور ایک طرف فیڈرل سیکرٹریز کو تو فوراً ودن 10 منٹس بلا لیا جاتا ہے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ کو آج تک کبھی کسی جج نے طلب نہیں کیا اتنے شارٹ نوٹس پہ۔ تو عدلیہ کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس کی وجہ عدلیہ 9 کی مارچ اپنی 2007 کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے؟ بالکل اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ تو صرف ایک ایکسپیرینس ہے، وہ 12 اکتوبر کے بھی ایکسپیرینسز ہیں، ججوں کو پتہ ہے۔ آج جتنی دفعہ قسمیں اٹھا لیں کہ ہم شکاری کے نلکر پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ بیٹھیں گے تو پھر سے اڑ جائیں گے، جتنے بھی حلف اٹھا لیں، خدا نہ خواستہ کل اگر دوبارہ ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے تو انہی میں سے آدھے سے زیادہ ججز دوبارہ پی سی او پہ حلف اٹھائیں گے اور پچھلے فیصلوں کو غلط کریں گے۔ یہاں پہ شیخ رشید صاحب اس بات کی ایک گواہی چھوٹا دیں سا گے۔ وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔